الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه إنه السميع البصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب حضرات درود پاک پڑھی۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، اسی عید کے تحت گزشتہ جمعے میں نے جو نبی علیہ السلام کے معراج پر اعتراضات ہوتے تھے اس کا میں نے کچھ جواب دیا تھا۔ آج معراج کے اندر نبی علیہ السلام نے جو واقعات دیکھے ان کا ذکر کیا جائے گا کہ پہلے بھی میں یہ بتا چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے جو معراج تھے اس کے 3 حصے تھے۔ پہلا جو حصہ تھا وہ مکہ مکرمہ سے لے کر تو بیت المقدس تک تھا۔ دوسرا جو حصہ معراج کا جو تھا وہ بیت المقدس سے لے کر تو سدرۃ المنتہا تک تھا۔ تیسرا حصہ نبی علیہ السلام کا جو معراج کا تھا وہ سدرۃ المنتہا سے لے کر تو لا مقام تک۔ اس لمبی چوڑی سیر کے اندر نبی علیہ السلام نے کچھ واقعات دیکھے، اور وہ واقعات یہ تھے کہ جب نبی علیہ السلام معراج پر گئے تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا کہ ادھر مرتبہ کہ وہ اپنے زمین پر ہل چلاتے ہیں، ادھر مرتبہ اس کا بیج بوتے ہیں، اور آنن فانن مرتبہ کہ وہ کھیتی تیار ہو جاتی ہے اس کو کاٹ لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ واقعہ دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ پیارے جبریل، یہ قوم کیسی ہے کہ ادھر مرتبہ کہ وہ ہل چلاتے زمین کے اندر، ادھر وہ مرتبہ بیج بوتے، ان فن وہ جو کھیتی وہ تیار بھی ہو جاتی اس کو کاٹ بھی لیتے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام رضی اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ ان لوگوں کے اعمال کی مثال پیش کی گئی ہے کہ جو دنیا کے اندر نیک عمل کرتے تھے۔ مقصد یہ کہ جنہوں نے دنیا کے اندر نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد ان کے عمل کا ثواب عطا فرمائے گا، لہذا یہ جو نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کی مثال آپ کو پیش کی گئی۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور واقعہ دیکھا کہ ایک درخت ہے، کانٹے دار درخت ہے، جو اس کے پاس سے گزرتا ہے اس کے جو کپڑے وہ چھین لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب اس عجیب و غریب درخت کو دیکھا کہ جو بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے اس کے وہ کپڑے جو ہے وہ چھین لیتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا پیارے جبریل کہ یہ درخت کیسا ہے؟ عجیب درخت ہے کہ جو بھی ان کے پاس آدمی گزرتا ہے اس کے وہ کپڑے نوچ لیتا ہے، یہ کیسا درخت ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام رضی اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ اس آدمی کی مثال پیش کی گئی کہ جو دنیا کے اندر ڈاکہ ڈالتے تھے، یعنی جو بھی قافلہ ان کے پاس سے گزرتا تھا تو جو ڈاکے تھے ان کے وہ جو ساز و سامان تھا وہ چھین لیتا تھا، لہذا ان کی مثال آپ کو یہ دکھائی گئی۔ نبی علیہ السلام نے معراج کے دوران ایک اور بھی واقعہ دیکھا۔ ایک آدمی ہے وہ لکڑیاں کاٹتا ہے، اس کا گٹھا بناتا ہے، بہت ساری لکڑیاں جمع کر لیتا ہے، اور جب وہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ اب عقل مندی تو یہ ہے نا
کہ جس وقت اس نے جب زیادہ لکڑیاں جمع کر لی گٹھے کے اندر نہیں اٹھا سکتا تو لکڑیاں کم کر دے، وہ بجائے کم کرنے کے اس کے اندر اور لکڑیاں ڈال دیتا ہے، پھر وہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اٹھا نہیں سکتا، پھر وہ بجائے لکڑیاں کم کرنے کو اس کے اندر اور ڈال دیتا ہے، اسی طرح وہ بار بار اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ نہیں اٹھا سکتا تو اس کے اندر اور لکڑیاں ڈالتے رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بیوقوف شخص کون ہے جو لکڑیاں اٹھا نہیں سکتا، اس کے اندر وہ کم نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر یہ اور لکڑیاں ڈال دیتا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ اس آدمی کی مثال پیش کی گئی کہ جو دنیا کے اندر بد دیانت تھا، لوگ اس کے پاس امانتیں رکھتے تھے لیکن اس ایک آدمی کی امانت کی یہ حفاظت نہیں کر سکتا تھا، اس امانت کے اندر یہ خیانت کرتا تھا، تو پھر دوسرے لوگوں کی امانت رکھ لیتا تھا، اس کے اندر بھی خیانت کرتا تھا، پھر دوسرے کی اور کی کسی آدمی کی امانت رکھ دیتا تھا۔ اسی طرح لوگ ان کے پاس امانتیں رکھتے تھے، یہ امانت کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، تو لہذا اس کی بطور یہ آپ کو مثال پیش کی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور واقعہ دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ مطلب کہ جو اس کو فرشتوں نے زمین پر لٹایا ہوا ہے، فرشتے آتے ہیں بڑے بڑے پتھر لے کر، تو مطلب ان کے سروں کو مارتے ہیں، کچلتے ہیں، ایک پتھر سر کے نیچے رکھ دیتے ہیں اس کے، تو دوسرا پتھر اس کے مطلب اوپر سے مارتے ہیں، اس کا سر کچل دیتے ہیں، پھر اس کا جو سر وہ پہلی کی طرح پھر صحیح سلامت ہو جاتا ہے، پھر وہ فرشتے آتے ہیں اسی طرح عمل کرتے ہیں، ایک پتھر نیچے رکھتے ہیں، ایک پتھر سر کے اوپر رکھتے ہیں، اس کے سر کو کچل دیتے ہیں، لہذا پھر اس کا جو سر ہے وہ صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرشتے جو اس کو عذاب دے رہے اس کا بار بار سر کچلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ پیارے جبریل علیہ السلام کی یہ بد نصیب قوم کون ہے کہ جس کے فرشتے بار بار سر کچل دیتے ہیں، اس عذاب کے اندر یہ مبتلا ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام جیسے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ وہ لوگ تھے کہ جس وقت صبح کو سو رہتے تھے، جو مؤذن نے وہ اذان دیتے تھے حی علی الصلاۃ اور نماز کی طرف، نماز ادا کرو، نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، لیکن یہ صبح اٹھ کر نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ مطلب کہ یہ سو رہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ایک مسئلہ بھی بتا دوں کہ نماز جو ہے نا اس کے اندر کچھ فرائض بھی ہیں اور کچھ سنتے بھی ہیں، کچھ نوافل بھی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ نماز فرض کی اس کے اندر جو فرائض ہے وہ تو یہ کہ مثلا صبح کے دو فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے جو ہے نا یہ 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں اور یہ عشاء کے 4 فرض ہیں، یہ تو ہے نا یہ فرض ہیں۔ ان کے اندر کچھ سنتے موقدہ بھی ہیں، سنتے غیر موقدہ بھی ہیں۔ سنتے موقدہ جو ہیں وہ فجر کی مثلا 2 سنتے، ظہر کی 4 سنتے ظہر سے پہلے اور 2 سنتے ظہر کے بعد ہے، یہ جو مغرب ہے اس کے بعد 2 سنتے اور عشاء کے بعد 2 سنتے، یہ 12 سنتے بنتی ہیں۔ ان سنتوں کے منتظر یہ حدیث کے اندر بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان 12 سنتوں پر ہمیشگی کرتا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو جنت کے اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدمی جو نوافل ہے اس کو بھی اگر کوئی مجبوری نہ ہو، مثلا کچھ ایسے بھی ہے کہ جس کے اندر آدمی نوافل چھوڑ سکتا ہے، کچھ عذر ہیں، وہ تو اب اس کی جو تفصیل چاہیے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، یعنی یہ سنتے مقدہ کے ساتھ آدمی کو نوافل بھی ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو بخاری شریف کی حدیث ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے فرائض کے متعلق پوچھے گا کہ کیا ان پر لوگوں پر میں نے یہ 5 نمازیں فرض کی تھی تو کیا انہوں نے یہ 5 نمازیں ادا کی؟ اگر ان کی یہ 5 نمازیں صحیح سلامت ہو گئی تو پھر تو وہ نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا، اور اگر ان فرائض کے اندر کچھ نقصان ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پوچھے گا، کرامن کاتبین تو ہے نا،
جو دائیں طرف سے مطلب کو نیکیاں لکھتے، دوسرا جو بائیں طرف ہوتا ہے اس کو وہ اس کی برائیاں لکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا بھی بتاؤ اس کے کوئی نوافل ہیں، اس نے کوئی دنیا کے نفل پڑھے تھے؟ اگر اس کے اندر نوافل اس نے پڑھے تھے، نوافل ہیں اس کے اعمال نامے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جو اس کے فرضوں کے اندر نقصان ہے، اس نے صحیح فرض نہیں پڑھ سکا، تو لہذا اس کا جو نقصان ہے وہ ان کے نفل سے پورا کر لو، پھر اس کے فرض پورے ہو جائیں گے۔ تو لہذا جس نے نفل نہیں پڑھے ہوں گے تو جو اس کا فرض ہے وہ تو اس کو نقصان ہی رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی اس کو بخش دے یا اس کو عذاب دے۔ تو لہذا اس واسطے یہ جو سنتے مقدہ یہ تو لازمی پڑھنی چاہیے، لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کے ساتھ ساتھ اپنی نوافل بھی بندہ پڑھنے چاہیے۔ نوافل کو بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کوشش کی چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو ادا کرنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اگر فرضوں کے اندر کوئی کمی رہ گئی تو وہ کمی نفلوں سے پوری ہو جائے گی۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے اندر بہت سارے واقعات دیکھے۔ ایک اور واقعہ دیکھا، فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں، وہ آنکھ کی کینچی ان کے پاس ہے، ان کی زبانیں کاٹ دیتے، پھر ان کی جو زبان ہے وہ پہلے کی طرح ہو جاتی، پھر وہ فرشتے آتے پھر ان کی زبان کاٹ دیتے، پھر پہلے آتے پھر اس کی زبان کاٹ دیتے، پھر پہلے کی طرح ہو جاتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بدقسمت قوم کون ہے کہ مطلب کہ جو اس عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر جھوٹے بات کرتے تھے، جھوٹی حدیثیں بیان کرتے تھے، یہ من گھڑت اپنے پاس سے حدیثیں گھڑ لیتے تھے، اپنے پاس حدیثیں گھڑ کے تو یہ لوگوں کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اب اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر بہت ساری حدیثیں، کچھ ایک دو حدیث میں بیان کر دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مطلب کہ میری حدیث نہیں لیکن وہ اپنے پاس سے میری طرف نسبت کر کے تو حدیث گھڑ لیتا ہے، تو فرمایا کہ پھر وہ یقین کر لے کہ پھر اس کا جو ٹھکانہ وہ جہنم ہے۔ ہاں ایک یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری جو حدیث ہے وہ قرآن پر پیش کرو، اگر وہ میری حدیث قرآن کے موافق ہے پھر تو ٹھیک ہے، اس پر عمل کر لو، لیکن اگر وہ حدیث قرآن کے خلاف ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ میری حدیث نہیں ہے، لہذا اس پر تو عمل نہ کرو۔ تو لہذا حدیثیں کی تو بہت ساری قسمیں کی، مطلب کہ تقریباً کوئی غریب ہے، کوئی حسن ہے، کوئی صحیح ہے، کوئی مرفوع حدیث ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی مطلب غریب ہے، بہت ساری حدیثوں کی قسمیں۔ بہرحال ہے کہ مطلب کہ اگر بالفرض اگر اس کا مفہوم ادا کرنا ہو، صحیح طریقہ یہ کہ اس کا اگر مفہوم ادا کرنا ہو، یعنی اس کی عربی میں نہ پڑھا جائے، کوئی نہیں پڑھتا، اس کا مفہوم ادا کرتا ہے، اگر اس کے خیال کے اندر خیال میں یہ کہ میں شاید یہ صحیح مفہوم ادا نہیں کر رہا، تو پھر گناہوں سے بچنے کے لیے وہ کہہ دے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور کما قال، یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حدیث بیان کرے پھر آخر میں کہہ دے کہ مطلب کہ یا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تاکہ وہ آدمی گناہوں سے بچ جائے۔ اس لیے کہ حدیث بالمعنی جس کو ہم کہتے ہیں وہ بیان کرنا صحیح تو ہے، لیکن وہ صحیح مفہوم ادا کرے، لیکن اگر اس کے دل میں شک ہے تو پھر آنکھ میں او کما قال کہہ دے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے بچ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور واقعہ دیکھا جی، وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک ایسی قوم ہے جو چیز اس کے سامنے آتی ہے اس کو بھوکے، جو چیز کے سامنے آتی ہے، گھاس آتا ہے، مطلب کہ پتھر آتا ہے، آگ کے انگارے آتے ہیں، جو بھی آتے ہیں کھاتے جاتے ہیں، لیکن جو چیز سامنے آتی ہے سب کھاتے جاتے ہیں، لیکن مطلب کہ ان کا جو پیٹ بھر جاتا ہے، پھر مطلب کہ وہ ہیبت ناز گھوڑے آتے ہیں، ان کو رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں، وہ اسی عذاب میں مبتلا ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس قوم کو دیکھا تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ یہ بدقسمت قوم کون ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، وہ زکوٰۃ بھی خود کھا جاتے تھے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اگر اپنے یہ مال کی زکوٰۃ ادا کرتے تو دنیا کے اندر کوئی غریب نہ رہتا۔ یہ ایک حدیث بھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑا دانا ہے. کہتے ہیں فعل الحکیم لا یخلی الحکمت، کہ دنا کا فعل جو ہوتا ہے وہ کسی حکمت سے خالی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو غریب بنایا، کچھ لوگوں کو امیر بنایا، لیکن دنیا کے اندر جو مالدار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا ہے کہ اگر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں تو دنیا کے اندر کوئی غریب آدمی بھوکا نہیں مرے گا. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی جگہ محلے میں، شہر میں، کسی جگہ اگر کوئی آدمی بھوک سے مر گیا، اس علاقے کے جو مالدار لوگ ہیں وہ اس کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو قتل میں شریک کرے گا کہ یہ جو بھوکا مرا یہ تمہاری وجہ سے مرا ہے. اگر تم زکوٰۃ ادا کرتے، غریبوں میں دیتے، زکوٰۃ ادا کرتے تو یہ آدمی بھوکا نہ مرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو اتنا مال دیا ہے کہ اگر وہ اپنے حساب سے جو 40 حصہ یعنی مطلب کہ زکوٰۃ جو نا اپنے پیسوں کا مطلب 40 روپے تو 1 روپیہ زکوٰۃ ادا کرے تو 40 زکوٰۃ ادا کرے. اگر وہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں تو پھر مال ایک جگہ جمع نہیں جائے گا، بلکہ جو غریب ہیں مطلب کہ وہ بھی آخر کار مالدار ہو جائیں گے. لہٰذا حضرت جبریل علیہ السلام نے کی کہ اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کھاتے تھے. ایک اور قوم کو دیکھا جی کہ فرشتے آتے ہیں، ان کے منہ کے اندر انگارے ڈال دیتے ہیں اور دوسرے راستے سے اس کے جو آگ کے جو انگارے وہ باہر نکل جاتے ہیں. پھر فرشتے آتے ہیں، پھر ان کے منہ کے اندر وہ انگارے ڈال دیتے ہیں، دوسرے راستے پھر نکل جاتے ہیں. اسی عذاب کے اندر وہ قوم مبتلا ہے. تو نبی علیہ السلام کے کہنے پر حضرت جبریل علیہ السلام رضی اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیموں کا مال کھاتے تھے. اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے. یہ قرآن پاک کے اندر ہے تو مجھے یاد نہیں، بلکہ یہ قرآن پاک نے فرمایا کہ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے مطلب کے پیٹوں کے اندر یہ آگ بھرتا ہے. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو پہلے جو تھے نا صحابہ کرام وہ مثلا ایک لڑکا یتیم اس کے پاس آگے اس کی وہ پریشر کر رہے ہیں، تو جس آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اس یتیم لڑکے کا جو کھانا پینا علیحدہ کر دیا، یعنی اس کا سالن بھی علیحدہ پکانا شروع کر دیا، آٹا اس کا علیحدہ گوندتے تھے، علیحدہ شروع کر دیا. اس کے اندر جو تھے وہ صحابہ کرام کو ذرا دقت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس کی نیت خراب ہے تو جس کی نیت صحیح ہے. علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک یتیم آدمی ہے تو مثلا اس کی جو روٹیاں ہیں صبح شام ایک پائیا آٹے کا ہے تو تم ایک کلو ملا لو کہ یہ تو بددیانتی ہوگی، پھر مطلب واقعی وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرے گا. لیکن اگر جتنا مطلب وہ کھاتا ہے اتنا اندازے سے سالن پکا لو، جتنا وہ کھاتا ہے اتنے اندازے روٹی پکا لو، اپنے ساتھ ملا کر کھاؤ، اس کو علیحدہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، جس کی نیت خراب ہے جس کی نیت صحیح ہے. تو لہٰذا اس لیے کہ یتیم کا مال کھانے سے بھی اللہ تعالیٰ جو نا وہ قیامت کے دن اس کو عذاب میں مبتلا کر دے گا. ایک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا رہے تھے کہ ایک عورت بڑا اس نے ہاتھ سے انگار ڈالا ہوا تو نبی علیہ السلام کے سامنے سے گزری تو نبی علیہ السلام نے اس کی طرف کو توجہ نہیں کی. نبی علیہ السلام آگے گئے، پھر ایک بڑی عورت جس نے مطلب وہ گندے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ گزری تو نبی علیہ السلام نے اس کی طرف کو توجہ نہ کی. نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل سے پوچھا، پیارے جبریل کہ یہ عورت پہلی عورت کون تھی جو بڑا اس نے ہار سنگار یہ لگایا ہوا تھا پہنا ہوا تھا، اور دوسری عورت جو بڑھیا تھی جس نے وہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے یہ کون تھی؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ جو پہلی عورت گزری تھی وہ بھی دنیا تھی، وہ اس کی اصلی حالت نہیں تھی. یہ جو بعد میں گزری یہ بھی دنیا ہی ہے، یہ دنیا کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیش کیا ہے. اس پر ایک مجھے حکایت یاد ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک عورت پیش کی گئی جس کا جو اگلا حصہ تھا وہ تو بڑا مزین تھا، اس نے مجھے ہار سنگار مطلب گایا ہوا تھا، میک اپ کیا ہوا تھا، اور جو پچھلا حصہ تھا مطلب کہ وہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے پوچھا کہ یہ دنیا یہ دو رنگی کیسی ہے؟ یہ آپ سامنے سے تو بڑے اپنے ہاتھ سنگار ڈالا ہوا ہے، یہ میک اپ کیا ہوا ہے، اور پیچھے سے پھٹے پرانے کپڑے، یہ دو رنگی کیسی ہے؟ دنیا کہنے لگی پیارے عیسیٰ علیہ السلام، جو آدمی میرا اگلا حصہ دیکھتا ہے وہ مجھ پر فریفتہ ہو جاتا ہے، وہ دنیا حاصل کرتا ہے، قیامت کو بھول جاتا ہے، نیک اعمال کو بھول جاتا ہے، لہٰذا مطلب کہ پھر مطلب کہ میں اس کو ذبح کر دیتی ہوں، مطلب وہ دنیا کے اندر ہلاک ہو جاتا ہے۔ لیکن جو میرا پچھلے سے دیکھتا ہے مجھ سے دور بھاگتا ہے، لہٰذا وہ دنیا چھوڑ دیتا ہے، وہ صرف قیامت کے دن نیکی عمل کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے کہ جو آدمی دنیا کے پیچھے لگے، مطلب کہ دنیا ہی دنیا کرتا رہے، مال ہی کماتا رہے، آخرت کے لیے کچھ کام نہ کرے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ قیامت کے دن ہلاک ہو جائے گا۔ اور جو مطلب کہ دنیا کا دوسرے سے دیکھتا ہے، دنیا سے دور بھاگتا ہے، اور مطلب کہ نیک عمل کرتا ہے، قیامت کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرتا ہے، تو لہٰذا یہ یقینی تعلق کہ وہ قیامت کے دن وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو ان واقعات کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مطلب کہ یہ دیکھا۔ ایک اور واقعہ دیکھا، ایک ایسی قوم ہے کہ اس کے جسم کا گوشت کاٹتے ہیں، اسی آدمی کا جسم سے کوڑ کرتے ہیں، اور پھر وہی گوشت اس کو فرشتے کہتے اس کو کھا، پھر اس کا گوشت پھر کاٹتے، پھر اس کے سامنے پیش کر دیے اس کو کھا، اسی عذاب کے اندر وہ مبتلا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب حضرت جبریل سے پوچھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے محبوب علیہ السلام، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر چگلی کوری کرتے تھے، چگل کھورتے، چگلیاں کرتے، ایک آدمی چگلی دوسرے کے پاس، اس کی تیسرے کے پاس، ایک دوسرے کی چگلیاں کرتے، غیبت کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ اس لیے ایک حدیث بھی ہے بخاری شریف کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کی چگلیاں کھاتا ہے گویا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اس واسطے آدمی چگلی کے بارے میں ایک اور بھی حدیث ہے، ایک روزے کے بارے میں فرمایا کہ اگر ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو کسی کی چگلی نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، چگلی نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، لیکن مطلب کہ وہ اپنے صرف 5 نمازیں پڑھتا، اگر وہ دوسری کوئی عبادت نہ بھی کر سکے، روزہ رکھ کر چگلی نہ کرے، صرف مطلب نماز نہ پڑھے، کوئی برا کام نہ کرے، اگر وہ سویا بھی رہے تو اس کے سونے کو بھی اللہ تعالیٰ عبادت میں شمار کرتا ہے۔ روزے دار ستا بھی رہے، سویا بھی رہے تو وہ اس کا سونا بھی عبادت ہے، لیکن اگر وہ روزہ رکھ کر چگلی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں، اس نے صرف بھوک و پیاس سے برداشت کی، گویا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا۔ لہٰذا اس واسطے کہ چگلی جو نا یہ ایک بہت بری بات ہے، اس چگلی سے اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اس چگلی سے معاشرے کے اندر فساد پھیلتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی اپنے آپ کو کوئی راہدار رہتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو لہٰذا اس کی اسی وقت اصلاح کر دے بجائے اس کی کہ اس کی بات دوسرے کے سامنے کرو۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور واقعہ دیکھا، فرمایا کہ فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس وہ آگ کی کینچیاں، اس کے وہ گلا کاٹ دیتے ہیں، اس کے مطلب زبانیں کاٹ دیتے ہیں، پھر وہ ان کا گلا پہلے کی طرح صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہ فرشتے آتے ہیں، پھر اس کا گلا کاٹ دیتے ہیں، اسی عذاب کے اندر وہ قوم مبتلا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ پیارے جبریل علیہ السلام یہ قوم کیسی ہے، یہ اس عذاب میں مبتلا ہے؟ تو نبی علیہ حضرت جبریل علیہ السلام کی اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ وہ تھے کہ جو بادشاہ کے توٹ تھے، لوگوں کی غلط خبریں، جو ملک کا بادشاہ یہ تھانہ کر لو جی، کہ جو لوگوں کی غلط رپورٹیں وہ تھانے کو یا لوگوں کی غلط رپورٹیں بادشاہ کو پہنچاتے تھے، اور پھر وہ جو بادشاہ ان لوگوں کو سزا دیتا تھا دنیا کے اندر، وہ بیچارے بے گناہ مارے جاتے تھے۔ یہ وہ توبہ ہے جو اس عذاب کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کر دیا۔ تو لہٰذا اس لیے کہ مطلب کہ اس سے یعنی یہ جو توت پن ہے، اس سے بھی چونکہ معاشرے کے اندر یہ فساد پھیلتا ہے، لہٰذا جس چیز سے بھی یعنی معاشرہ اگر صحیح سلامت نہیں رہتا، جس میں بھی معاشرے کے اندر فساد کا خطرہ ہو، تو اللہ اس کے رسول نے اس بات کو منع فرما دے کہ یہ کام نہ کرو، اس لیے کہ اس سے معاشرے کے اندر فساد پھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جن حضرات سندری پر سنتے پائے۔